کننا نخوض مع الخائضین، اور ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ ہم کو بحیثیت مسلمان اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم دین کے تعلق سے ہونے والی لا حاصل بحثوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ دین صرف اور صرف اطاعت فرما برداری کا نام ہے۔ آپ کو جو دین گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس امت کو ایسی راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے، اور یہ جتنی بھی بحث کی جاتی ہے یہ صرف اور صرف امت کو اپنے کام سے دوسری طرف لے جانے کے لیے اتنے سارے کرنے کے کام ہے کہ ان بحثوں کے لیے اگر ایک انسان مین آف دا ورک ہے تو اس کے لیے اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوگا۔ آپ نے آیات کو جو ہے حالات کے حساب سے ریلیٹ کیا ماشاءاللہ، اور عموماً ایسا ہوتا ہے جو موبائل گروپس وغیرہ میں لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسے افراد بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں جن کی نیت ہی ہوتی ہے کہ چاہے جتنے دلائل دے دیے جائے ہمیں عمل نہیں کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ المدثر کی چوتھی نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری گفتگو سورہ مدثر کے تعلق سے کی گئی، اور انشاءاللہ ہم اس ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے کہ یہ آخری رکوع کمپلیٹ ہو جائے۔ اس ایپیسوڈ میں میرے ساتھ مولانا عبدالستار ندوی صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس سیشن کا آغاز جو ہے تلاوت قرآن پاک سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ جی بالکل مولانا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تین جو ہے چیزوں کی قسم کھائی ہے، ایک تو چاند کی، اور دوسری رات کی مطلب پلٹے مطلب جو آخری پہر ہے رات کا وہ، اور تیسری صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے۔ تو یہاں پہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بڑی چیزوں میں سے ہے، تو ان نہا کی ضمیر کس کی طرف پلٹی؟ ان نماز سے آپ نے جو ترجمہ پڑھا اس میں اس کو ترجمہ دوزخ سے کیا گیا ہے۔ جی یہ انہا جو ہے ہا کی ضمیر مؤنث ہے، اور عربی میں دوزخ کے لیے جو لفظ جہنم ہے یا کوئی دوسرے الفاظ بھی ہیں تو عموماً وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اکثر مفسرین نے یہ ضمیر دوزخ کی طرف لوٹائی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تین باتیں، جو تین عظیم الشان چیزیں بیان کی گئی ہے، یعنی چاند ہے اور رات کا آنا جانا ہے یا صبح کا روشن ہونا ہے، ان تینوں چیزوں کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ تینوں جو واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہر دن رات ہو رہے، ہوتا یہ کہ ہم جب روٹین لائف میں آ جاتے ہیں تو اپنے آس پاس ہونے والے عظیم واقعات کو بھی ہم روٹین میں نارملائز کر لیتے، جیسے چاند کا رات میں نکلنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، رات اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہو کہ کس طریقے سے دوبارہ جو ہے سورج نکلتا ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ غیر معمولی واقعات ہے جو ہر دن انسان کی زندگی میں رونما ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ انسان اسپیشلی جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ فطرت سے اتنے زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور ان کی لائف فطرت سے اتنی زیادہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کہ وہ ان عظیم واقعات کے شاہد بھی نہیں بنتے، اور دوسری چیز ہے کہ ان واقعات سے وہ اپنے اندر کسی فیلنگ یا جذبات کو بھی نہیں پاتے کہ یہ عظیم واقعات دن رات کس کے لیے ہو رہے ہیں، کون اس کا کرنے والا ہے۔ تو اس حساب سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو واقعات آپ کے روٹین میں آپ نے شامل کر لیے، کبھی سکون سے ساری مصروفیت کو ایک طرف رکھ کر انسان صرف ایک شام میں دیکھے کہ یہ شام کتنی حسین ہے، اور یہ شام کا نظارہ کتنا حسین ہے، اور یہ سب میرے لیے ہو رہا ہے، تو انسان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم سلطنت جو ہے اس کے لیے آباد کی ہے۔ تو پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے عظمت کا آگے بیان۔ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک دو باتیں اور میں اضافہ کروں گا کہ جیسے کہ چاند کا نکلنا ہے، ڈوبنا ہے، یا رات کا آنا جانا ہے، یا صبح کا روشن ہونا ہے، یہ تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے کافرو، تم جو روز آخرت کا انکار کر رہے ہو، تو روز آخرت تم نے نہیں دیکھا ہے تو اس لیے انکار کر رہے ہو، حالانکہ روز آخرت کا رونما ہونا اگرچہ یہ عظیم الشان چیز ہے، لیکن اتنی بڑی بڑی عظیم چیزیں ہو رہی ہیں تمہاری نظروں کے سامنے، تو اگر تم اسے بھی نہ دیکھو ہوتے تو اس کا بھی انکار کر دیتے، اور اگر اس کو تم دیکھ رہے ہو
اور اسے مان رہے ہو کہ یہ سب چیزیں وجود میں آ چکی ہیں اور ہو رہی ہے، روٹین میں ہے، تو گویا کہ قیامت کا واقع ہونا بھی یقینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ تم جو اتنا ہنگامہ کیے ہوئے ہو کہ جن عذابوں کا وعدہ نبی ہم سے کر رہے ہیں وہ عذابیں لے کر کے آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے تمام چیزوں کو ایک نظام کے تحت لگا دیا گیا ہے، تو تمہارے واویلا کرنے سے قیامت واقع نہیں ہو جائے گی، بلکہ اللہ نے جس نظام کے تحت اس دنیا کو سیٹ کیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی قیامت واقع ہوگی۔ جی بالکل مولانا، بہت اچھا نقطہ آپ نے واضح کیا کہ قیامت کا بھی جو انسیڈنس ہونے والا ہے وہ بھی جو ہے قانون فطرت کے تحت جو وقوع پذیر ہوگا۔ اور ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اکثر انسان جب ڈے ٹو ڈے لائف آبزرو کرتا ہے تو اس کو وہ ڈے ٹو ڈے جو زندگی رہتی ہے اس کے اندر وہ ظلم کو جو ہے غالب پاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف جو ہے ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، اور اس میں کہیں چاند روشن ہوتا ہے، کوئی اچھے واقعات اس کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن بالعموم اس کو جو زندگی میں جو ہے ظلم اور اندھیرا جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو اندھیرا تم کو دکھ رہا ہے، جس طرح رات کے اندھیرے کے بعد ایک صبح روشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے دنیا میں ہونے والے ہر اخلاقی جرم اور ہر ظلم کا نتیجہ جو ہے آخرت میں ظاہر ہوگا، اور وہاں پر بھی جو ہے صبح ہونی اس کی جو ہے یقینی ہے۔ تو اسی چیز سے جو آگے کی جو آیت میں خیمت ہو کہ آپ تلاوت کیجیے، اس میں بات اور واضح ہو کے جو ہے ہمارے سامنے آئے گی۔ نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ تو نذیرا للبشر، ڈاکٹر صاحب یہ بشر سے تو واضح ہے یہ کہ انسان مراد ہے، لیکن نذیرا للبشر، یہ نذیر، یہ ڈراوا کیا ہے؟ یہ ڈراوا یہ اسی چیز کا ڈراوا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں اس کو جو آزادی دی گئی ہے، وہ آزادی کے نتیجے میں جو وہ برا کام کرے گا اس کے آخرت میں اس سے جواب دہی نہیں لی جائے گی۔ تو انسان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اس کو جو آزادی دی گئی، اس کو جو صلاحیتیں دی گئی، اس کو جو ریسورسز دیے گئے، اس کو جو مال دیا گیا، اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو یہ نہیں ہونے والا ہے کہ وہ چھوٹ جائے گا اور مر کے مٹی ہو جائے گا، بلکہ یہ بات کی جا رہی کہ اس سے اس کو ڈرنا چاہیے، بلکہ اس کو اپنے رویوں پر جو ہے توجہ دینی چاہیے کہ جب اس کے سامنے حق کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں دونوں رویے جو ہے یہاں پر نیچے بیان کیے گئے کہ جب انسان کے سامنے اسلام کی، حق کی، سچائی کی، صحیح بات کی دعوت دی جاتی ہے تو کیا اس کا رویہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر لپک کر اس کو پکڑ لیتا ہے، یا وہ اچھی بات سے ڈر جاتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ تو کیا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے کہ آگے بڑھ کر اچھائی کو، نیکی کو قبول کرنے والوں میں سے؟ یہی چیز سے انسان کو ڈرنا چاہیے، اور ہر انسان کو یہاں پر اپنے ایٹیٹیوڈ پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب کوئی اچھی بات اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کے لیے ایکسیپٹنس ہے کہ اس کو وہ چیزوں کو دیکھنے کے، وہ سننے کے بعد، یا اس کی کوئی ڈیمانڈ آنے کے بعد اس کے اندر اس سے خوف، ڈر اور اس سے پیچھے ہٹنے والی جو ہے اس کا جو ہے رویہ سامنے آتا ہے۔ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور یہ ہم بتاتے چلے کہ دلائل جو دیے جاتے ہیں وہ عقل مندوں کے لیے، یہ پچھلی آیتوں میں دلیلیں دی گئی ہیں کہ ایسا ہے، ایسا ایسا، چاند، سورج اور زمین و آسمان کی دلیلیں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ یہ تذکرے کی چیز ہے، یا یہ ڈر حاصل کرنے والوں کے لیے تذکرے کی چیز ہے، جو اس میں سے ڈرنا چاہے یا جو آگے بڑھنا چاہے نیک کام کر کے اس کے لیے ہے، اور جو پیچھے ہٹ جانا چاہے، سمجھے کہ اس کا انکار کر کے اس کے لیے بھی ہے۔ تو گویا کہ دلائل سے اسباق وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہی دلیلوں سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ کہا کہ جو چاہے عقل مند بن کر کے آگے بڑھے، اور جو چاہے تو بیوقوف بن کر کے پیچھے رہے، یعنی دلیلوں پر دھیان نہ دینا بیوقوفوں کی علامت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آخر میں جو آیت ہے اس میں گدھے کا بھی تذکرہ ہے۔ جی بالکل، اور جانوروں میں سب سے بیوقوف گدھے کو مانا جاتا ہے، تو اگر ہم اس آیت کو ذہن میں رکھیں تو وہ باتیں زیادہ سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ۔ جی بالکل۔ کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہاں وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی۔ مولانا نے یہاں پہ جو آیت کہی گئی کہ ہر متنصف، ہر جاندار جو ہے اپنے اعمال کے بدلے میں رہن یا گروی رکھا ہوا ہے، تو اس کے کیا معنی؟
اب یہاں پہ متنفس سے صرف جو ہے وہ انسان ہی نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہر متنفس یعنی ہر سانس لینے والی چیز، انسان تو بہرحال انسان اور جنات جن کو سمجھیے کہ وہ بنایا گیا مکلف بنایا گیا ہے، لیکن دوسرے جاندار کے تعلق سے بھی یہ بات آتی ہے حدیث میں کہ دوسرے جاندار کو بھی جب وہ دوسروں پر سمجھیے کہ ظلم کریں گے تو اس کا بدلہ دلایا جائے گا، یہ بات بھی ہے۔ لیکن یہاں پر اصل ٹاپک جو ہے انسان اور جنات ہے، یعنی ہر وہ انسان جو عمل وہ کرتا ہے، یعنی مراد یہاں برے اعمال ہے، ہر برے اعمال کی ساتھ انسان وہ بدھا ہوا ہے۔ گویا کہ خلاصہ دیکھا جائے تو ہر انسان سمجھیے کہ ایسے کام کر رہا ہے جن کاموں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ جی بالکل، اس آیت کو اگر ہم لوگ دوسری آیت سے کنیکٹ کر کے سوچے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ کے زمانے کی قسم، انسان جو ہے بے شک خسارے میں ہے۔ بہت اچھا ڈاکٹر، بہت بہترین۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی بات کی جا رہی ہے، قرآن یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اس کو دنیا میں زندگی دی گئی، آزادی دی گئی، ریسورسز دیے گئے، اب نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو لازماً وہ جہنم میں جا کے گرے گا۔ تو اب اس کو یہ کرنا ہے کہ ان ریسورسز کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی جان کو اس جہنم کے عذاب سے اور اپنے نفس کو جہنم کے عذاب سے خلاصی کرنی ہے، اس سے بچانا ہے۔ تو یہاں پر یہ نقطہ ہم کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے تو بھی کیا جہنم میں چلے جائیں گے، تو وہی چیز ہم کو سمجھنے، ہم اگر کچھ نہیں بھی کر رہے تو اللہ تعالیٰ کا ہوا، اللہ تعالیٰ کا پانی یوز کر رہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ چل پھر رہے، تو یہ لازماً ضروری ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے اچھا برا تو بھی ہم پر اللہ کا شکر لازمی، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز تو آپ کو پڑھنا ہی ہے، جو مال آپ کو اپنے آپ پہ خرچ کرے اس میں سے آپ کو غریبوں کو دینا ہی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ ہم نیک اعمال نہیں کرتے اور جب تک کہ اندر شکر کی کیفیت پیدا نہیں کرتے، ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں، جس کو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر آدمی جو ہے گروی ہے اس کی جان، الا یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو اس میں بچ جائیں گے، جو نیکی کریں گے، انہی کا جو آگے تذکرہ مل رہا ہے۔ جی اللہ اصحاب الیمین، سوائے ان لوگوں کے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں ہاتھ سے مراد یہ ہے جن کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو بہرحال اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنی ہے، اگر وہ برائیاں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، لیکن فرما برداری تو کرنی ہے، اور جو فرما بردار ہوں گے وہی اصحاب الیمین ہوں گے، اور وہی اپنی جان کو خدا کے عذاب سے چھڑا پائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، اور وہ آپس میں پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ کچھ لوگ جو جنت میں ہوگے اور وہ سوال پوچھیں گے دوزخیوں سے۔ جب آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی جا رہی ہے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے جو آج سے کچھ سالوں پہلے عام تھا لوگوں کے ذہن میں سوال پوچھنا، کہ جو لوگ جنت میں ہوگے جس کی وسعت اتنی بڑی ہے اور پھر وہ جہنم میں کہیں دور ہوں گے، ان سے وہ سوال کیسے پوچھیں گے؟ وہاں سے تو ان کی آواز جا نہیں سکتی، تو کیسے پوچھیں گے؟ تو چونکہ اس وقت الیکٹرانک ڈیوائسز نہیں تھے، اس وقت ویڈیو کالز نہیں تھے، اس لیے لوگوں کو لگتا تھا یہ کوئی بہت ناممکن سی چیز ہے کہ ایک انسان جو کروڑوں میل دور جو ہے دوسرے انسان سے بات کر سکے، جنتی جو دوزخیوں سے کلام کر پائیں گے۔ تو یہ مستشرین کا یہ بہت بڑا الزام تھا کہ اسلام یہ کیسی بات کر رہا ہے کہ ایک آدمی جنت میں ایک دوزخ میں آپس میں بات کریں گے، انفیکٹ وہ ایک دوسرے کا حال بھی دیکھ پائیں گے۔ لیکن آج ہمارے ذہن میں بات سوال بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم وہ چیز کو اپنی زندگیوں میں آنکھوں کے سامنے ویڈیو کال کی شکل میں جو ہے دیکھ رہے، کہ پھر وہ جو سوال پوچھیں گے وہ ان کی جو ہے حالت کا ہی بیان ہے۔ مولانا اگلی آیت میں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں اس چیز یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ جی بالکل مولانا، یہاں پہ بہت اسپیسیفکلی جو ہے چیزوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ تو پہلا جو تذکرہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو مولانا کیا وجہ ہے کہ فرسٹ اینڈ فارموسٹ بات یہاں پر
جب یہ بات کی جا رہی کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھ میں آتی بات نماز تو مسلمانوں پہ فرض ہے. جی جی. اب اس میں دو باتیں غور کرنے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نماز حقوق اللہ میں سے ہے, اس لیے اللہ نے اس کا پہلا تذکرہ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہے مسلمانوں پہ فرض ہے, اس لیے بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم مسلمانوں کے لیے ہے, اس لیے کہ غیر مومنین کے لیے تو پہلے ایمان کا حکم ہے. لیکن کچھ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ نہیں, لا محالہ ہر ایک کے لیے یہ حکم ہے, اس لیے کہ جس شخص پہ نماز فرض ہے تو اگر وہ یہ کہے, یعنی مومن ہونے کی بنیاد پہ اگر کسی پہ نماز فرض ہے تو وہ یہ کہے کہ ہم وضو سے نہیں ہیں تو ہمارے پر فرض نہیں ہے. بھائی اگر کہا جا رہا ہے نماز پڑھو تو وضو کرنا اس کے لیے لازم ہے, تو اگر کہا جا رہا ہے نماز پڑھو تو اس کا مطلب ہی ماننا ضروری. تو بعض مفسرین ڈاکٹر صاحب اس طرح گیا ہے کہ یہ حکم مومنین کے لیے ہے, اس لیے اگر کوئی مومن نماز نہیں پڑھتا تو وہ جہنم میں جائے گا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگوں کے لیے. اس میں کچھ مزید تفصیل آپ. جی بالکل. اور اس میں جو ہم نے اوپر بھی جو نقطہ ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کہ نماز جو ہے جذبہ شکر کا اظہار ہے, کہ ایک انسان جو مان لیتا ہے کہ میری زندگی کے اندر جو میں سانس لے رہا ہوں, وہ جو مال میں خرچ کر رہا ہوں اور جو نعمتوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں, یہ تمام تر چیزیں میری کمائی بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطائی ہے, تو اس کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے. اور جب جذبہ شکر اس کے اندر ہوتا ہے تو اپنے رب کو حقیقی طور پہ ایمان لانے والا بندہ ہوتا ہے, اور بطور جذبہ شکر کے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ ریٹرن تو نہیں دے سکتا ہے, تو وہ جو ہے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. لیکن جو آدمی کے اندر نماز نہیں پڑھتا, مطلب وہ اس کے اندر وہ جذبہ شکر سے آ رہی ہے, تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو انسان کو خدا سے کنیکٹ کرتی ہے. اگر آپ کے اندر جذبہ شکر نہیں ہے, آپ کے پاس جو نعمتیں ان کے لیے, تو آپ خدا سے کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے. تو الٹیمیٹلی نماز کا نہ پڑھنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ آپ خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. اگر تعلق ہے تو آپ نماز پڑھیں گے, تو اگر یہ غیر تعلقی ہے یا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے تو نتیجہ جو ہے اس کا جہنمی. اس کا دوسری بات جو بیان کی گئی وہ اور مسکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب میں نے جہاں تک مطالعہ کیا اس میں یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے حقوق اللہ میں سے جو سب سے اہم چیز تھی وہ بیان کر دیا. ابھی حقوق العباد کا ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا, جو بھوک سے بے چین اور بےتاب ہو اس کو کھانا کھلانا, یہ بہت اہم نیکی ہے حقوق العباد کے درمیان. تو یہ مفسرین نے تشریح کیا, کچھ آپ مزید. اس میں ایک obvious سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ نیکیوں کے بہت سارے ایونیوز ہے, مواقع ہے, لیکن بالخصوص قرآن میں کھانا کھلانے پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کے اندر روٹی, کپڑا اور مکان ہے. پہلی ضرورت اس کی روٹی ہے. انسان جب بھوکا ہوتا ہے تو کوئی چیز وہ سوچ نہیں سکتا, اور پھر بھوکے انسان کو جب روٹی ملتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے دل سے نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو جو انسانوں کو خدا سے کنیکٹ کروا دے دوسرے انسانوں کو, وہ ان کا پیٹ کا بھر جانا یا پیٹ کی آگ کا ٹھنڈا ہو جانا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم عبادت ہے, کیونکہ یہ دونوں چیز کرتی ہے. دنیا میں بھی لوگوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے, لوگوں کو جذبہ شکر سے بھرتی ہے, اور لوگوں کو خدا سے قریب کرنے والی چیز ہے. ہوتا یہ کہ ہم جب ماڈرن ایج میں ہیں, یہاں پر ہم کو لگتا ہے کہ ہر کوئی کھانا کھا رہا ہے, صرف اچھا اور تھوڑا نہیں کا فرق ہے. لیکن حقیقت یہ کہ جو شخص بھوکا ہے اور جس کے اندر بھوک کی وجہ سے اس کے آتریاں مروڑی جا رہی ہے, وہی صحیح پین کو ہے جب ہم کسی حد تک جو رمضان میں اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے, عام موقعوں پر ہم اس کو فیل نہیں کرتے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. کہ دوسرا اس کا جو پہلو ہے جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر جاندار کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اللہ رزاق ہے. تو جب کوئی ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کو کچھ کھلاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق کا جو ہے ایک مظہر ہوتا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ صفت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ہر جاندار کو کھلانے کی جو ہے ذمہ داری لے رکھی ہے. تو انسان کہیں نہ کہیں اس خدائی منصوبے کا جو ہے ایک چھوٹا سا ادنا سا جو ہے ملازم بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ ایک اہم عبادت ہے کہ انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ مسکین کو جو ہے کھانا کھلائے. اس کے بعد کننا نخوض مع الخائضین, اور ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. گویا کہ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا, یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت ہی غلط بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے راستے میں چلنے والوں کو یا خدا کے راستے پر نئے آنے والوں کے لیے روڑا بن جانا,
کہ حق کے خلاف باتیں کر کے ان کو بہکا دینا یہ اس سے بری بات ہے. اور اس طریقے کی آیت دوسری جگہوں پہ بھی آئی ہے، قل اب اللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون، کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے تعلق سے مذاق کرتے ہو. اور احادیث میں آیا بھی ہے اور قرآن کی دوسری تعلیمات سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر ایسی بات ہو رہی ہو جو اللہ رسول کے خلاف ہو یا قرآن احادیث سے دوسری چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، وہاں پہ گزر جانا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے. یہ مولانا اس آیت کا جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی ان آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گروپس میں، ہماری محفلوں میں دین کی کسی مدعے پر لے کر لا حاصل قسم کی بحث کی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ تمام بحثیں بھی اسی میں آتی ہے. دین دراصل برتنے کا نام ہے. اگر کوئی چیز آپ کو ٹھیک لگ رہی ہے آپ اس پہ عمل کریں، اگر آپ کو لگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی اس کی استطاعت نہیں آپ اس سے اجتناب کریں، کیونکہ نیکی کا کام ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہیں کرے، لیکن جو غلط کام ہے اس سے رک جائے. اتنی ہی چیز دین ہے. اب اس میں لمبی چوڑی بحثیں کرنا اور دین کو اپنے محفلوں کی رونق بنانے کی کوشش کرنا یا محفلوں میں اپنے علم کے اظہار کے لیے دین کو استعمال کرنا، اسی طریقے سے علم کے ذریعے اپنی ذہنی مشق کرنا، علم کو بولتے نا کہ انٹلیکچل فینٹیسی، انٹلیکچل لگژری کے طور پر جو ہے یوٹیلائز کرنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہے اس آیت کے اندر کور ہو جا رہی ہے کہ ہر وہ لا حاصل بحث جو ہم کرتے ہیں اس میں دو ہی چیز ہوتی ہے. ایک تو جو مدعا بیان کیا گیا ہے وہ حق ہوگا یا ناحق ہوگا، 50 ٹائم حق ہوگا 50 ٹائم ناحق ہوگا. لیکن جو 50 ٹائم حق ہوگا اور جب ہم اس کے لیے لا حاصل بحث کے لیے اس کے اگینسٹ بول رہے ہوتے تو یہ آیت ہمارے اوپر فٹ بیٹھتی کہ ہم حق کے خلاف باتیں بنانے والے ہوتے، جبکہ ہم کو اس کا اصل بات کا جو ہے علم نہیں ہوتا. تو ہم کو بحیثیت مسلمان اس بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم دین کے تعلق سے ہونے والی لا حاصل بحثوں سے مکمل طور پر اجتناب کریں. دین صرف اور صرف اطاعت فرما برداری کا نام ہے. آپ کو جو دین گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس امت کو ایسی راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے. اور یہ جتنی بھی بحث کی جاتی ہے یہ صرف اور صرف امت کو اپنے کام سے دوسری طرف لے جانے کے لیے، بلکہ اصل جو کام کرنے کا ہے وہ اتنے سارے ہیں، اس کی اتنے سارے کرنے کے کام ہے کہ ان بحثوں کے لیے اگر ایک انسان مین آف دا ورک ہے تو اس کے لیے اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہوگا. آپ نے آیات کو جو ہے حالات کے حساب سے ریلیٹ کیا ماشاءاللہ. اور عموماً ایسا ہوتا ہے جو موبائل گروپس وغیرہ میں لوگ ایسی بحثیں کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسے افراد بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں جن کی نیت ہی ہوتی ہے کہ چاہے جتنے دلائل دے دیے جائے ہمیں عمل نہیں کرنا. اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہم جو سمجھتے نہیں کہ جو احادیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور اس کے اندر سے ایک چیز زبان ہے. اور یہ تمام بحثوں میں انسان زبان کا جو استعمال بے دریغ استعمال کرتا ہے کہ وہ سوچتا نہیں کہنے سے پہلے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے. یہ تمام طرح اسپیشلی جب وہ دین کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک بہت ہی ڈینجر راہ کے اوپر جو ہے جا رہا ہوتا ہے. اس کا ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم یوم دین کا انکار کیا کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہاں پہ یہ کروں گا کہ یوم دین مطلب قیامت کے دن کے انکار کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہے، صرف زبان ہی سے نہیں اپنے اعمال سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک دو شکلیں اگر بیان کر دے، یعنی آدمی کبھی کبھی زبان سے بھی انکار کرتا ہے، کبھی اپنے اعمال سے انکار. بالکل مولانا، یہ جو ایک پوائنٹ ہے کہ اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو یا گناہ یا ظلم کرنے والا انکار شخص کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے. اچھا جی. لیکن وہ حقیقت بات ویسی نہیں ہوتی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا کو تو اکثر لوگ مان رہے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کو ان کے دل نے قبول نہیں کیا ہے اور ذہن میں جو اس کے بعد بیٹھ نہیں گئی، وہ یہ ہے کہ صرف خدا نہیں ہے، خدا آخرت میں ظاہر ہوگا اور وہاں پر مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ روز آخرت جو روز جواب دہی ہے، تو وہ اس کا جو انکار ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ کو کرنے میں اس کے لیے کنوینئنٹ بنا دیتا ہے، آسان بنا دیتا ہے. کیونکہ اب اس کے ذہن میں میں کچھ بھی بولوں، میں کچھ بھی کام کروں، میں نماز پڑھوں یا مت پڑھوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں جب جواب نہیں دینا ہے تو مجھے اپنے رویے کو، میرے عمل کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اسی عزیز ناظرین اس بات کو سمجھیے کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں خدا سے تعلق ہم خدا کو یاد کر کے کرتے، لیکن ہمارے رویوں اور عمل میں جو تبدیلی آتی ہے وہ احساس جواب دہی سے آتی ہے. اور وہ احساس جواب دہی جب آپ اپنے اندر پیدا کریں کہ میں نے اگر یہ جملہ کہہ دیا
تو آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ میں نے یہ غلط کام کر دیا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ جب تک کہ ہمارے ذہن میں یہ کنٹینیوس کوشچن ہر عمل ہر کال سے پہلے نہیں آئے گا، ہمارے رویے اور ہمارا عمل جو ہے صحیح اور نیکی والا بن نہیں سکتا، ہم گناہوں سے رکنے والے نہیں بن سکتے۔ اسی لیے قرآن جو یہ کہتا ہے نا کہ جو لوگ غلط کام کرتے ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ خدا کا انکار کرتے، بلکہ قرآن یہاں پہ وہی بات کہ وہ اس لیے کرتے ہیں، غریب مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں، نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، اور وہ جو بیکار کی بحثوں میں الجھے ہوئے اس لیے رہتے کیونکہ ان کو آخرت پہ اور آخرت میں جواب دہی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ یہ رویہ یہ جو چیزیں ان کو جو ہے گناہ کی طرف ڈھکیل دیتی ہے۔ آپ نے لاسٹ میں بولا یقین نہیں، اب دیکھیے یقین والی بات آئی کہ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، اور یقینی چیز سے مراد یہاں پر مفسرین نے موت لیا ہے، اور بہت اچھا آپ نے ریٹ کیا کہ قیامت کے اوپر یقین نہیں تھا، اور جس چیز کا یقین دنیا میں ہر ایک کو ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہے کہ موت آ کر کے رہے گی۔ تقریباً اسی یقین کو اس یقین کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم سمجھے تو سمجھ میں بات آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اور اس میں دوسری یقینی چیز کے اندر ایک تو چیز موت ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں پردہ غیب میں ہے وہ موت کے وقت جو ہے پردہ غیب کٹ جاتا ہے، تو اس کو چیز میں یقین آ جاتا ہے کہ ہاں فرشتے موجود ہے، اور اس کے بعد بھی یقین آ جا سکتا ہے کہ اس نے جو برے اعمال کیا، چونکہ جو فرشتے اس کو لینے آتے، کیونکہ جو نیکوکار ہوتے ان کو ان کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کا معاملہ الگ رہتا ہے، جو بدکار ہوتے ان کے لیے جو فرشتے آتے وہ زیادہ ٹف رہتے اور وہ زیادہ سخت مزاج رہتے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ پھر انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے کو جو لوگ ریسیو کرنے آئے ہیں وہ سخت مزاج ہے، مطلب یہ اب میرا آگے کا انجام کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش اس کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو گویا کہ یہ سفارش کرنے والے کی سفارش کافروں کے بارے میں ہے، اور جو خدا کا باغی ہے اس کے بارے میں ہے۔ اس کا الٹا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گویا مومنوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارشیں کام آئیں گی، اور احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام، شہداء، صالحین جو ہے مومنوں کی سفارش کریں گے۔ جی بالکل۔ اور اس میں دوسرا جو چیز ہے کہ جو لوگ گناہگار ہے یا جو لوگ بدکار ہے وہ ہمیشہ ایکسکیوز ڈھونڈتے، ایک تو ان کا ریزن پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا پہلے کہ وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اور دوسرا ایک ایکسکیوز یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو گناہگار ہے لیکن کچھ نیکوکار سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہم کو جو معاف کرا کے جنت میں لے جائے گی، یا ان کی شفاعت کے نتیجے میں ہم جو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کا جو ایکسکیوزز دینے کا جو بیہیویئر ہے یہ ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، ان کو یہ فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ اور یہی ریزن ہے، اگین آخرت کے فوراً بعد شفاعت کا بیان ہے کہ آخرت کے پورے کانسیپٹ کے اندر اگر کوئی چیز سب سے بڑا، سب سے چھوٹا لیکن سب سے بڑا سراغ کرتی ہے، مطلب ایک بہت باریک سا اگر آپ سراغ کرو لیکن اس میں سے ہزاروں لوگ نکل جاتے، وہ مسئلہ شفاعت ہے۔ ہوتا یہ کہ ایک بار جیسے ہم دیکھتے ہیں کرسچن حضرات نے مان لیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے گا ان کے تمام گناہوں کا جو ہے کفارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دے دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اس کے نتیجے میں پوری عیسائی قوم کے اندر سے روز آخرت کا تصور اور احساس جواب دہی ختم ہو گیا، کیونکہ انہوں نے شفاعت کے تصور کو قبول کر لیا۔ کچھ اسی طریقے کا معاملہ امت مسلمہ کا بھی ہے، جو غلط شفاعت کا تصور، شفاعت کا ایک صحیح تصور بھی پایا جاتا ہے، اس کو ہم کسی اور موقع پہ بحث کریں گے، لیکن یہاں پر یہ بات کی گئی کہ انسان اگر گناہ کرتے رہے، برائی کرتے رہے اور تگا پہ آمادہ اور پھر اس امید پر ہے کہ اس کی شفاعت ہو جائے گی، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اس کی جھوٹی امید ہے اور جو اس کو آخرت میں ناکامی سے دوچار کرے گی۔ فما لهم عن التذکرة معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نصیحت سے منہ موڑے رہے ہیں۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے جو، اور تذکرہ سے مراد قرآن کریم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، گویا کہ یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر کے ڈر سے بھاگ پڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جنگلی گدھے کیوں کہا گیا ان لوگوں کو؟ یہ ایک استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے عربی زبان کے اندر۔ جنگلی گدھا کے بارے میں آتا ہے کہ بہت جلدی بدک جاتا ہے اور دوڑ لگاتا، اور ایسا دوڑتا ہے کہ پھر پلٹ کر نہیں دیکھتا۔
تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ شیر کو دیکھ کر جو گدھے کی حالت ہوتی ہے، اسی طرح حقیقت کا سامنا کرنے کے بعد جو آدمی کافر ہوتا ہے، جو آدمی حق سے ڈرتا ہے، تو اس کا رویہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سچی بات، کوئی نیک بات، کوئی اچھی بات سے وہ بدک کر ایسا بھاگتا ہے کہ دوبارہ اس بات کی طرف پلٹ کر نہیں آتا. یہ بطور جو ہے ایک ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے سامنے رکھا ہے. اچھا، وہ گدھے، جنگلی گدھے کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو شیر کی بو کو سونگتے ہی وہ بھاگتا ہے. تو گویا کہ وہ خدا کی طرف دعوت دینے والے کو اللہ نے شیر سے مثال دیا ہے. جی بالکل. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائے. یعنی کافروں کے تعلق سے یہ بیان ہے، بلکہ کئی جگہ یہ بات آئی بھی ہے قرآن میں. کافروں کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی چیز دی جائے جو رسولوں کو دی گئی ہے. تو اللہ نے جواب دیا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں کس کو رسول بنانا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، میں یہاں پہ ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر یہ جو صحیفوں کا مطالبہ، یہ کتابوں کا مطالبہ عوام کی طرف سے اللہ سے تھا، تو اللہ نے کیوں نہیں دیا عوام؟ اس میں 2-3 وجوہات ہے جو جس کو ہم سمجھ سکتے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے کہ اگر اسے ہدایت پہ آنا ہے تو اللہ نے ڈائریکٹلی اس کو لیٹر لکھنا چاہیے جو رب العالمین ہے، اور جس کی جو ہی اللہ جو زمین کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کی حیثیت میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. اب اس پر کے اندر ہم ہیں، اور ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ڈائریکٹلی جو ہم کو ایک پرسنل لیٹر لکھے تاکہ ہم نیک بن جائے، تاکہ ہم دوزخ سے بچ جائے. تو اللہ کے نزدیک ہماری اتنی حیثیت نہیں، اور ہم کو اس طرح کے زوم میں مبتلا ہونے سے جو ہے بچنا چاہیے، کیونکہ ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھکا ہوا رکھے، تزلزل میں رکھے، اور وہ جو ہے ہمیشہ اللہ مطلب اپنے آپ کو اتنا گرینڈیوس تصور جو ہے یہ بالکل اسلام کے منافی. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، وہی وحی کو ہم آج پڑھ رہے ہیں، نہ اس میں ایک حرف کم ہے نہ ایک حرف زیادہ ہے. تو پھر یہ مطالبہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ جو وہ پروسیس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا وہ ہم پہ بھی کیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی میسج آپ کو دیا جا رہا ہے، کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کیونکہ وہ شرف کو اور بلندی چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اس کو بھی وہ چیز حاصل ہو، جس کا جواب آپ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اس کو اٹھانے کے حامل جو ہے کون ہو سکتا ہے. اور اس میں تیسرا نقطہ جو ہے کہ یہ جو نبوت ہے اور یہ جو وحی کا عمل ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ میں نازل کرتے تو چورا چورا ہو جاتا. تو نبی اس طرح کی شخصیت نو انسانی میں بہت کم ہوتی ہے جو نبوت کے حامل ہو سکے، اور انہی شخصیت کے اوپر جو ہے وہی نازل کی جاتی ہے اور ضرورت کے اعتبار سے کی جاتی ہے. تو ہم کوئی بھی سمجھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ میسج کو ریسیو کرنے کے وہ قابل بن گیا، اس کا قلب خود اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار آپ کے قلب کا جو ہے جو صاف کیا گیا، اور اس کا ایک پورا پروسیس جو احادیث میں بیان ہوتا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں بنیادی طور پر انسان کا بلا وجہ کا انسان کا ایک دعویٰ ہے یا ایک خواہش ہے، یا بیجا خواہش اس کے لیے صحیح ورڈ ہوگا، جس کا وہ اظہار کر رہا ہے. کیوں بیجا خواہش ہے؟ پہلی بات تو وہ اس چیز کے متحمل نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوا وہی قرآن ہم آج تلاوت کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز یہ ہے ان تمام باتوں سے پرے، اور جو اصل ریزن ہے یہ ہے کہ ایکسکیوز. جی، ہم ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں انسان کہ میں کیوں عمل نہیں کر رہا ہوں، میں اچھی بات پہ عمل کیوں نہیں کر رہا ہوں. ایک سمپل سادی بات ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائیے، اس میں اس بات کی ضرورت کیا ہے کہ خدا خود آپ سے کہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے؟ یا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جس خدا نے آپ کو سب کچھ دیا اس کا شکر ادا کر کے نماز پڑھے، اس میں کیا ایسی بات ہے خدا خود آپ سے کہے کہ آپ نماز پڑھے؟ تو یہاں پر دراصل بات یہ ہے کہ انسان جو ہے جو قرآن کی جو تعلیمات ہے اس کو ہٹا کر کے اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کے کچھ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کر کے انسان اللہ کا بندہ اور غلام اور اس کا متی اور فرما بردار بڑے. اور وہ پرپس انسان کے مطالبوں کو پورا کر کے پورا نہیں ہوتا. انسان جب اللہ تعالیٰ کے مطالبوں کو پورا کرتا ہے تب وہ متی بنتا ہے اور تب وہ بندہ بنتا ہے. اور اگر خدا سے وہ مطالبات کرنے لگے تو پھر وہ یہ جو ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہو سکتی.
تو گویا کہ جو بہانے بنانا جس کی شرشت میں ہو وہ چاہے جتنے اوامر دے دیا جائے اسے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. جسے کرنا ہے تو ایک حکم بھی اگر دیا جائے تو کر گزرے گا. کلا بل لا یخافون الآخرہ. اچھا یہ اس کا ریزن بتایا جا رہا کہ ایسا جو کچھ ہو رہا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ آخرت سے نہیں ڈرتے. جی بالکل, یہ اگین وہی بات ہے, ریپیٹڈ ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہے دراصل ایکسکیوز ہوتی ہے. جو انسان برا ہوتا ہے برائی کو چھوڑنے تیار نہیں ہوتا ہے, یا جو انسان کو کوئی نیکی کا حکم دیا جائے تو اس سے دور بھاگتا ہے, تو وہ یہ سارے ایکسکیوزز کو لے کے آتا ہے. لیکن قرآن کا فنڈامنٹل میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ نیک کام کرو, برائی سے بچو. یہ بنیادی میسج ہے, اس میں کیا ڈیفیکلٹ ہے؟ لیکن انسان ان میسج کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس میسج کے پورا جو طریقہ جس طریقے سے آیا ہے اس پہ سوال کھڑے کرتا ہے, یا اس میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو چیز مطلوب ہے وہ میسج پہ عمل ہے, نہ کہ اس پروسیس میں شامل ہونا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ضرور قرار دیا. کلا انہ تذکرہ, ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے اس سے سبق لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ, اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ, اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے. اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ ہے کہ پورا میسج کی حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرے. تم یہاں پہ ڈسکشن کر رہے ہو کہ میسج کیسے آیا اور اس پروسیس میں ہم کو شامل کیا جائے, جی وہی کا ہمیں حامل بنایا جائے. اس کے بالمقابل قرآن یہ بات کہہ رہی کہ تم ذرا غور کرو کہ آلریڈی یہ میسج تمہارے اندر بھی فطرت میں رکھا ہوا ہے, اور اس کی یاد دہانی ہے جو تم کو جی کرائی جا رہی ہے. تذکرہ کہتے ہیں, یاد دہانی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم خالی اگر تم کو نشانی چاہیے تو وہ دیکھو کہ باہر تم کو جو قرآن دیا جا رہا ہے جو باہر میں ہے اور تمہارے اندر جو انبلڈ جو فیچرز دیے گئے کیا یہ دونوں میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ اگر دونوں میچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مینوئل مینوفیکچرر کی طرف سے جو دونوں جو ہے میچ کر رہے ہیں. تو گویا کہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو رسول کے عہدے پر رکھا جائے. اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ انسان چاہے تو اس ہدایت کی راہ کو اپنائے, اس قرآن کو اپنائے, اس ہدایت کو قبول کرے. ایک تو یہ چیز ہو سکتی ہے, لیکن اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی زور زبردستی نہیں رکھی. انسان کو آزادی دی جائے, چاہے تو اس کو جو ہے قبول کرے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے ایک کیویٹ بھی لگا رہے اور بات کو سمجھا رہے, بات کو مکمل کر رہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا آسان ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ہدایت کی بات آ جائے اور وہ آپ قبول کر لے. اس میں ایک جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بھی توفیق بھی شامل حال ہونی چاہیے, اور یہ بھی توفیق ہے یہ کسی رینڈم قوانین کے تحت نہیں ہوتے. اللہ الحکیم ہے, اس جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے, جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تب اللہ کی مشیت اس کی شامل حال ہو جاتی ہے. ادروائز یہ ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اسلام کو قبول کر لوں یا میں ہدایت کو پا لوں یا میں نیکوکار بن جاؤں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس کو ہمیشہ اللہ سے بے نیاز ہو کر وہ ہدایت کی راہ پر نہیں چل سکتا. ہمیشہ یہ ضروری ہے کہ وہ اس ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے اللہ کی توفیق, یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی استعانت طلب کرتے رہے اور اپنے آپ کو محتاج مانے کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں اس حق کو قبول کروں گا, اللہ چاہے گا تو میں اس ہدایت پہ عمل کروں گا, ادروائز یہ میرے لیے ناممکن ہے. جیسے اذان کی آواز جب سنتے ہیں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, تو اس کا جواب دیا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ, یعنی اس احساس کے ساتھ کہ آپ نماز کی طرف بلا رہے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ توفیق اور طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو گویا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی تشریح کی کہ انسان کوشش کرے اور خدا سے لو لگائے اور ہدایت کے طرفگار ہوں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دے گا. وہ اہل التقوی, اور یہ ہوا سے مراد اللہ ہے کہ وہ اللہ ہے جو اس سے تقوی کیا جائے, اس سے ڈرا جائے, اس سے خوف کھایا جائے, اور وہی ہے جو اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرتا ہے اور وہی اپنے بندوں کو بخشتا ہے. جی بالکل. اور یہ آخری جو میسج ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے. زندگی کے دو پہلو ہے کہ انسان کو ایک تو گناہوں سے بچنا چاہیے جس کا پریزنٹ تقوی کرتا ہے, لیکن کتنے ہی متقی ہو جائے ہم کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے جو ہے گناہ کرتے ہیں.
تو اس لیے ہم کو ہمیشہ مغفرت طلب کرنی چاہیے. ایک تو ہماری زندگی کا نام یہ ہو اور کہ ہم گاڈ کانشیس اور اہل تقوی میں شامل ہونے کی جو ہے کوشش کریں, اور دوسرا یہ کہ کبھی بھی یہ خیال اپنے دل میں نہ لائے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو گئے, بلکہ یہی سوچے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہے, اور یہی سوچے کہ جو بھی گناہ ہم سے ہوتے اللہ ہی اس کو معاف کرنے والا, اس سے جو ہے استغفار کی کثرت کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے کہ ہم نے سورہ مدثر جو یہاں پر ختم کی. امید کرتے ہیں کہ ناظرین خود اس پروگرام سے جڑے ہوئے رہیں گے, اپنے رشتہ داروں کو, دوست و احباب کو اس سے جوڑیں گے, اور زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے جو ہے ہماری اس مشن کو جو ہے کامیاب کریں گے. السلام علیکم.